وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ وہ کسی نے ایک نظم بھی لکھی تھی کہ یعنی ہم اگر بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں تو مسلمانوں تم اپنی قبروں کے سامنے جھکتے ہو۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ ہم بھی مشرک تم بھی مشرک، معاملہ جب صاف ہے۔ تو اس انداز سے یہ بات ہے کہ ان کی سنو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 65 کی جنگ میں بابے بم پکڑتے تھے، علی جوہری نے بم پکڑے تھے، جنگ لڑنے آئے تھے اور سبز چوگے پہنے ہوئے پلوں کے اوپر کھڑے تھے۔ یہ ساری جھوٹ، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ لاہور کو داتا صاحب نے بچایا ہے، کراچی کو سیون والے نے بچایا ہے، اسلام آباد کو بری امام نے بچایا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ سن رہا تھا۔ چند سال بھی نہیں گزرے کہ بہت ذلت والی ان کو شکست ہوئی ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ ایسی ذلت والی کسی فوج نے یعنی شکست نہ کھائی ہو جس طرح یہ قطر میں معاملہ ہوا تھا۔ بہرحال ادھر وہ ہندوؤں کا جو دیکھا ہے وہ ایک ویڈیو، اس کے اندر وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہماری پتہ نہیں دیوی تھی اور یہ تھا، اتنے بم پاکستانیوں نے 3000 بم پھینکے اور وہ ایک بھی نہیں پھٹا ہے، سارے ابھی وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے عجیب طریقے سے وہاں بم بنائے ہوئے اپنے وہ مزار کی، وہ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اور پبلک بھی کہتی ہے ہاں بھائی یہ بم آئے تھے اور یہاں پھٹے نہیں ہیں۔ اصل میں سب جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے اپنے انہوں نے بزنس چلائے ہوئے ہیں۔ ہر دور میں اسی طریقے سے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کتنے علاقے جب فتح کیے گئے تھے تو اس علاقے میں جو بت تھے، مورتیاں تھیں، وہ لوگ خوف کھاتے تھے کہ ان کو اگر توڑ دیا گیا تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ان کی کرامات مشہور تھیں۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی انہوں مشرکین نے اپنی مورتیوں کی کیسی کیسی وہ باتیں پھیلائی ہوئی تھی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو توڑا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ اصل میں ہر دور کے مشرک اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، پوری زمین کے اوپر افراتفری ہے، بدامنی، کیونکہ سارے انسان یہ آدم کے بچے آج کے دور کے اندر یہ ان کی ایک عظیم اکثریت مشرک بن گئی۔ اب ہندوؤں کو، سکھوں کو اور یہودیوں کو، عیسائیوں کو کیا کہا جائے، دیریوں کو کیا کہا جائے، یہ ہمارے اپنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ تعظیمی ثابت کرتے ہیں، پیروں کی پنڈلیاں دباتے ہیں، تعویذ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں، واسطے وسیلے کا شرک ان کے اندر ہے، وطن پرستی ان کے اندر ہے، جمہوریت کا مشرکانہ نظام یہ اپنائے ہوئے ہیں، عورت کی حکمرانی یہ جائز کرتے رہے ہیں۔ یہ سارے شرک، سارے کفر ان کے اندر ہے، پچھلی قوموں کے اندر جو تھے۔ بہرحال اسی وجہ سے انہیں ہر طرف ان کی ذلت اور خواری ہے جب تک یہ توبہ نہ کریں۔ حیرت ہوتی ہے ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے جج صاحبان اور مذہبی لیڈر، یہ فضل الرحمان، طارق جمیل، مفتی مسعود اور تقی عثمانی، سارے شرک کو تھپکیاں دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار، علی انجینئر، سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی ان کو شرک سے نہیں روکتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت روکتا بھی ہے تو وہ جزوی طور پر یا کسی شرک کی نشاندہی کر کے پھر اس میں شامل بھی ہو جاتا ہے، انہی کو چندے دیتا ہے علی انجینئر، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے۔ تو اصل میں یہ انہوں نے حق اور باطل کو ملانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو بالکل آج ہندو میں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے، وہ اپنی مورتی کے سامنے جھکتا ہے، یہ اپنے مزار کے سامنے جھکتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے، شاید اندرا گاندھی کے دادا نے اپنے دور کے اندر اعلان کیا تھا کہ کہتا ہے مجھے بھی کبھی کبھی شک پیدا ہوتا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو قومیں، لیکن جب میں نے اجمیر کا عرس دیکھا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں یہ ایک قوم ہے، صرف ان کے طریقے مختلف ہیں اور ان کی زبانیں مختلف ہیں۔ ہندو بھجن گاتا ہے، یہ مسلمان قوالی کہتے ہیں اس کو۔ ہندو جو ہے وہ پرشاد کہتا ہے، یہ مسلمان اس کو نیاز کہتے ہیں۔ وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے اور مسلمان طواف کرتے ہیں بابا کا۔ ساری چیزیں وہی ہیں، وہ ڈنڈوت کرتا ہے مہاراج کی اور یہ سجدہ تعظیمی بجا لاتے ہیں، سارے سارے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بس کوشش کرنی ہے ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا، کچھ انتظام، کچھ دعوت ان کو دینی ہے، باقی ہدایت تو اللہ تعالیٰ جس کو دے گا۔ اور اگر ایمان لائے بغیر ان کی موت آ گئی تو یہ نمازی، یہ تہجد گزار، یہ عمرہ کرنے والے، یہ حاجی صاحب، یہ ہمیشہ کی آگ کے اندر اتر جائیں گے، چاہے یہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہوں، بڑے بڑے وزیر اعظم رہے ہوں،
تقریریں کی ہوں انہوں نے UN کے اندر، اور بڑے زبردست یہ مقرر ہوں شعلہ بیان، یا یہ جج صاحبان ہوں، یا یہ ہمارے عسکری لیڈر ہوں، یہ جرنیل ہوں، جو بھی ایمان کے ساتھ غدر کرے گا، شرک اپنائے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی آگ ہے۔ یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے امت مسلمہ کا۔